انہوں نے سالانہ ختم پاک دی تقریب کے اندر حاضر ہاں۔ اللہ تعالی حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بچیاں نے اہتمام کیتا سالانہ ختم پاک دا۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں دی خیر فرمائے، تسی تشریف لے کے آئے، اللہ تواڈی خیر فرمائے، اور اللہ تعالی ساڑھے سارے دے فوت شدگان دی خیر فرمائے، اور انہوں دیاں قبرہ مہد نگاہ تک وسعت عطا فرمائے، اور سانو سارے اپنی آخرت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، انسان جدو دنیا تو جانتا ہے دو طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ جنہوں نے چھوڑ کے جانا ہے وہ بھی سوال کرتے ہیں، جنہوں نے کول جانا ہے وہ بھی سوال کرتے ہیں۔ جنہوں نے چھوڑ کے جانا ہے وہ سوال کرتے ہیں یہ چھوڑ کے کی گیا ہے، زمین جائیداد کتنی کو چھوڑ کے گیا ہے، بچے واسطے کی کر کے گیا ہے۔ جنہوں نے کول جانا ہے وہ پوچھتے ہیں لے کے کیا ہے۔ توجہ ہے جی بالکل، محبت والے کون سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اور پیار دے نال سبحان اللہ، اور عقیدت دے نال سبحان اللہ۔ جنہاں نوں چھوڑ کے جاندا وہ بھی سوال کرتے ہیں کی چھوڑ کے گیا ہے، جنہاں دے کول جاندا ہے وہ پوچھتے ہیں لے کے کی آئے ہیں۔ کفن نوں جیب کوئی نہیں، کدی ویکھی جی کفن نوں جیب کوئی نہیں تو بندہ نال کی لے کے جاندا ہے۔ رب العالمین مگر لے واسطے تے بہت کچھ چھوڑ گیا انسان، لیکن کفن نوں تے جیب کوئی نہیں۔ اوتھے جے کوئی شے قبول ہونی تو ہے کی؟ اللہ فرماندا قلب سلیم، تیرا دل جڑا ہے نا یہ اتنے قبول ہونا ہے۔ ایسا دل جہدے اندر خزانہ موجود ہوئے، وہ خزانہ کیڑا؟ وہ خزانہ کیڑا ہے؟ ایسا دل جہدے اندر محبت الہی کا خزانہ ہوئے اور محبت رسول کا خزانہ ہوئے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، مرنا ہر ایک نے ایک رہ نہیں جانا، اور اج دی یہ محفل پاک بھی سانو دس رہی ہے کہ بھئی اج جی اسی حاجی شوکت صاحب کے سالانہ ختم پاک کے حاضر ہیں نا تو دنیا ایسا بھی چھڑنی ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہدے پہ اختلاف کسی کا بھی نہیں، وگرنہ جس طرح کے فتنے برپا ہو رہے ہیں، گل گل پہ اختلافات کھڑے ہو رہے ہیں، موت ایک ایسی چیز ہے جہدے پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے اسی مرنا ہے، ہر کوئی جانتا ہے یہ زندگی ختم ہونی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک اور مقام پہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال ماشاءاللہ جی بھی سونی نماز پڑھی ہے نا ادھر نالوں بھی سونا سون تے لا گئے تے تسی بھی تھوڑی جی مہربانی کرو سبحان اللہ اچھی آخر اگے ساڈی بھی عادت ہوندی سی تقریر شروع کرن تو پہلے 15 منٹ اسی بھی لائی دے ہوندے سی یار سبحان اللہ کو بڑی فضیلت ہے اے دے ایک باری آخر نہ جنت بوٹا لگ جاندا ہے۔ میں کہ جنازہ پڑھایا تے جنازے تو بعد ایک بندہ مینوں کہن لگا جنازہ تے ہویا ہی نہیں، میں کہ پڑھایا میں تینوں کدوں پتہ نہیں ہویا ہے کیڑی میرے کو ایسی غلطی ہوئی جنازے کے اندر جڑا جنازہ نہیں ہویا؟ کہنے لگا وہ کیا جو دستے بھی چاہ پہ کوئی نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ تعالیٰ نے صدقے بھی میں کہتے رہے۔ میں کہا جی یہ نہیں دسیا تھے کہ جنازہ نہیں ہویا؟ کہنے لگا ہر مولوی صاحب دستے ہیں۔ میں کہا تو کنے کو جنازے پڑھے؟ ہے پڑھے۔ میں کہا ہوں تک تینوں آپ نہیں یاد ہویا کہ اسی آپ ہی پڑھنے کہوں جی یہ چیزیں آپ ہی یاد کری دیا نے؟ تو میں سوچا یار ان لوگوں یہ 15 منٹ اسی بچا کے اور چیزیں دستے تھے جہاں زیادہ ضروری نے۔ تو میرے دوستو سبحان اللہ کہنے دے فائدے بڑے نے، آپ ہی آخی رکھا کرو یار ہو سکتا ہے وہ مہربان رب فرماوے میرے بندے بیٹھے حبیب آباد کے اندر فرشتیوں مینوں سبحان کہہ رہے ہیں، میری پاکی بیان کر رہے ہیں، فرشتیوں جاؤ انہاں دے اندر جڑا کوئی گناہگار بیٹھا ہے گناہاں تو پاک کر چھڈو، جڑا بیمار بیٹھا ہے بیماری تو پاک کر چھڈو، جڑا غریب ہے انہوں غربت تو پاک کر چھڈو، جڑا پریشان حال بیٹھا ہے پریشانیاں تو پاک کر چھڈو۔ سبحان اللہ دے اپنے رب کی شان بیان کرنی ہے نہ کہ کسی اور کی شان ہے نہ۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، یہ مہربانی کرنی ہے میرے منہ اللہ کا قرآن سنو، میرے نبی کا فرمان سنو تو سبحان اللہ ضرور آخرنی ہے۔ پھر ایک بار اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا
ہر ایک کا خدا ہونا ہے، ایکو ذات باقی رہنے والی ہے تیرے رب دی، ایکو ذات باقی رہے گی کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، یہ ہر کوئی جانتا مرنا ہے، تو پھر جی اسی یہ کوشش کرتے ہیں یار مگرلے واسطے کچھ چھڈ جائیے، تو یہ بھی تو کوشش کریے کہ اپنے جوگا بھی اگے کچھ لے جائیے۔ اسی یہ تو دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ اسی جناب مگر اپنے بچوں جو کا کچھ چھڈ جائیے، مرنا تو اسی ہے یہ دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس دوڑ کے اندر اسی بسا اوقات لوگوں کے حق بھی مار جانے ہیں، بسا اوقات اس دوڑ کے اندر اسی جناب وہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے۔ نہ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، یہ بھی تو ویخ انہوں جو اتنا کچھ کرتا ہے تو اپنے جو بھی تو کچھ کر، جتھے اگلیاں پوچھنا ہے انہوں نے جواب جو بھی تو کچھ کر۔ وار فکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس چیز میں اس مضمون میں انج بیان کرتے ہیں، فرماندے نے سدا نہ باغی بل بل بولے تے سدا نہ باغ بہارا سدا نہ پہ حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یارا اور بیلائی ہن جاگ کے کر لے بیلائی ہن جاگ کے کر لے کمال کمایا حشر پڑی سونا وچ چبرے خاک تے پیریا کھانا۔ ہر بندے دنیا چھوڑ کے جانی ہے، ہر ایک کو سوال ہونا ہے ساڈے واسطے کی لے کے یا اللہ اتنے چیز قبول کیڑی ہونی ہے۔ اللہ فرماتا تیرا خزانے نال بھریا دل، وہ خزانے کیڑے نے؟ وہ خزانے کیڑے نے؟ ایک خدا دی محبت کا خزانہ ہے، دوسرا خدا دے رسول دے پیار کا خزانہ ہے، اور انہوں دنیا تے رہ کے کٹھیا کرنا ہے، خدا دی محبت کے خزانے نو اور نبی پاک دی محبت کے خزانے تے دنیا تے رہ کے کٹھے ہو گئے۔ توجہ کرنا میرا اللہ کی ارشاد فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو وکونوا مع الصادقین، سچیاں دے گل لگ جاؤ۔ دو گلا ایمان والے نے اس آیت پاک میں حکم دیتا، فرمایا ایمان والو اللہ کو ڈرو، دوسری بات فرمایا سچیاں دے لڑ لگ جاؤ۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا، اسی اللہ تو بھی ڈرتے ہیں اور سچیاں کی نسبت بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس نسبت کو بھی پہچاننے کی کوشش کریے کہ رب تو ڈرن کا طریقہ بھی لگے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اسی اپنے کام کاج لگے ہوئے ہیں، کوئی یار دے لیے آواز مارے نا تو دوسری آواز دے تو اسی نہ یہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گھر چو سانو آواز آتی آ جاؤ نماز لے اسی نہیں جانے، دوسری باری پھر آواز آتی آ جاؤ اسی پھر نہیں جانے، دن پورے چ 5 باری آواز آتی اسی نہیں جانے۔ پھر میرے دوست میرے عزیز میرے محترم سانو رب کا ڈر تو کوئی نہ رہا۔ ایک انسان چوری کرتا ہے لیکن یہ ویکھتا ہے اس وقت جناب میرے کو بندہ دیکھ رہا چوری نہیں کرتا، کیوں؟ وہ بندے تو ڈرتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر اپنے رب تو بھی تو ڈر، رب کا ڈر کوئی نہیں۔ دوسرا میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، یہ رب کا ڈر دل کے اندر کس طرح آ سکتا ہے؟ وہ کسی چنگے دے لڑ لگ جاؤ، وہ ویخ ویخ کے زندگی گزارو، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب چنگے دے لڑ پتہ لگا ہوتا ہے نا تو دنیا تو جانا ہے، تو پھر جب دنیا تو جانا ہے تو خود سی بھی سلامیاں پیش کرنے واسطے کہ تیار ہوتے ہیں۔ توجہ کرنا، چنگیاں دے لڑ لگن دا اللہ سن حکم فرماؤں گا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے لڑ لگ جاؤ۔
ویسے سارے واسطے ایک بہت بڑا انعام جڑا بغیر منگیوں اللہ نے سانو عطا فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے، سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا۔ سب تو بڑا انعام سارے واسطے یہ ہے، اور کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، پر باقی نبیاں دی امتاں نوں وہ فضیلت نہیں جڑی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت نوں فضیلت عطا فرمائی ہے، کہ اسی پھر اس اپنے اس مقام اور منصب نوں بھی سامنے رکھیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں کی شان دیتی ہے، پر اسی کام کیڑے کر رہے ہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، توجہ کرنا، نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ برے بندے نال جڑی نسبت ہے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ریاض الصالحین کے اندر حدیث پاک موجود ہے، توجہ کرنا، اس کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی، سرکار کے ارشاد کا مفہوم، نبی پاک علیہ السلام نے برے بندے نال دوستی ہوگی نا انج ہی ہے جویں لوہار دی دکان تے بندہ بیٹھا ہے، وہ لوہا گرم کر کے جدو لوہے کے اوپر مارتا ہے نا، سٹ تے چنگاریاں اٹھدیاں نے، لوہے نوں لوہے نال جدو رگڑتا ہے نا، وہ چنگاریاں پیدا ہوندیاں نے، تے او ایک شولہ اڑ کے کپڑیاں تے پے گیا تے کپڑے جلا کے راکھ کر دے گا، کپڑیاں نوں نقصان دے گا، کپڑیاں دے اندر سوراخ کر دے گا۔ لیکن جی اچھے بندے نال دوستی ہے، اچھے بندے نال یاری ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انجی جویں کوئی عطر بیچتا ہے نا، عطار عطر کوئی بیچتا ہے، جو خوشبو بیچنے والے دے کول بندہ جا کے بہ گیا ہے، وہ خوشبو پاویں نہ خریدے، خوشبو وہ بندہ انہوں نہ لاوے، لیکن جتنی دیر بیٹھا خوشبو تے انہوں آ ہی رہی ہے، خوشبو انہوں آ ہی رہی ہے۔ جے برا بندہ بنے گا وہ تیرا نقصان ہے، بریاں دے لڑ لگے گا وہ تیرا نقصان ہے، اچھا بندہ بنے گا اور اچھا دے لڑ لگے گا یہ تیرا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم عارف کڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سے نسبت نو اپنے رنگ کے اندر بیان کر کے آپ فرمانے نے برے بندے دی صحبت یارو کہ جویں دکان لوہارا، کپڑے بھاویں کچھ کچھ پئیے، چنگا پیر ہزارا، چنگے بندے دی صحبت یارو، چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان عطارا، سودا بھاوے مل نہ لئیے، بھلے اور ہزارا، سودا بھاوے مل نہ لئیے، بھلے اور ہزارا۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، چنگیاں نال نسبت پیدا کریے، اس واسطے چنگیاں نال جدوں نسبت اللہ پیدا کرنا ہے نا، پھر دل چ اللہ کا خوف بھی آتا ہے، اللہ کی محبت بھی آتی ہے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ارشاد گرامی فرمایا اللہ کا نیک بندہ ہوے جنوں ویکھ کے رب یاد آ جائے، جنوں ویکھ کے رب یاد آ جائے۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، کہ بندہ اس دنیا تو کچھ نہیں نال لے کے جانا، دنیا دا مال و متا کچھ نہیں نال لے کے جانا، جے کچھ شے لے کے جانا ہے جو اپنا قلب سلیم لے کے جانا ہے، خزانے نال بھریا ہوا دل لے کے جانا ہے، وہ خزانے اتنے دنیا دے رہ کے کٹھے ہون گے تے کٹھے کنج ہون گے؟ اللہ فرماتا رب تو بھی ڈرنا ہے تو دوسرا چنگیاں کی نسبت بھی اختیار کرنا۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، توجہ کرنا، بعض دوست ایسے نے وہ رب تو ڈرن کا بڑا ہوکا دیں گے، رب تو ڈرن کا بڑا ہوکا دیں گے، لیکن جب چنگیاں کی نسبت کی باری ہے وہ جی کوئی نہیں، بس اللہ ہی اللہ، باقی صاحب فضول کام ہے بس۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، توجہ کرنا، بعض بندے ایسے نے
وہ رب تو نہیں ڈرتے. انہوں نے آخو نماز دبو چھڈو جی اسی تو فلاڑیاں دے مرید ہاں جی, روزہ نہیں رکھا جی فلاڑیاں دے مرید ہاں. ہویا جی پٹھا کام کری جاندے گنیاں دے ٹرالیاں دے پیچھے گنے لا چکی جاندے حرام کھائی جاندے انہیں جی اسی تو فلاڑیاں دے مرید ہاں. تے پیر جانے تے رب جانے سانوں کہڑی لوڑ ہے جو مرضی کرتے رہیے. یہ دونوں ہی پاگل ہیں. جڑا رب تو نہیں ڈرتا تو صرف نسبتاں دے پیچھے ٹر رہا ہے, تو دوسرا صرف رب تو ڈرتا ہے تو نسبتاں دا خیال نہیں کرتا. یہ دونوں گروپ پاگل نے. سچا وہ یہ جڑا قرآن کے دونوں حکمات تے عمل کرتا ہے. رب تو بھی ڈرنا ہے, سچیاں دے لڑ بھی لگنا ہے. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم, وہ نسبتاں والے واسطے بھی بات کرتا جاواں, لیکن توجہ کرنا کہ نسبتاں دا کتنا فائدہ ہے. نسبتاں دا کتنا فائدہ ہے. تسی اپنا مکان بنا رہے سی, مکان بنا رہے سی, تسی ٹرالی سٹائی اٹھاں دی, نال ہی گھر دی مسجد بھی بن رہی سی. مسجد کا مستری آ گیا, کہنے لگا جناب مہربانی نہیں کرتے, کوئی 20 اٹاں دی لوڑ پی گئی ہے, ہن مسجد کے سین کے اندر 20 اٹاں لگنیاں نے, جناب وہ 20 اٹاں واسطے ہن اسی ٹرالی تے نہیں منگا لینی, وہ 20 اٹاں واسطے ہن کی کسی دے درلے مار دے, چلو تہاڈے کول تہاڈا کوئی تھوڑا جہا حصہ پی جائے. تسی آخو جناب 20 اٹاں پاویں پوری ٹرالی دی لوڑ ہے, مسیتے لے جاؤ, رب دا گھر پہلے بننا چاہیے, کوئی نہیں ساڈا بھی بن جائے گا. نہیں جناب 20 اٹاں دی لوڑ. ہوں ایکو ٹرالی تے اٹاں آئیاں نے, ایکو پٹھے تے تیار ہوئیاں نے, ایکو پٹھے تے پکیاں نے, ایکو بندے نے بیچیاں نے. وہ بھی اٹاں جڑیاں مسیتے لگ گئیاں, انہاں دا تعلق ہن اچھی جگہ تے ہو گیا ہے. توجہ ہے جی, انہاں دا تعلق ہن اچھی جگہ تے ہو گیا ہے. انہاں دا تعلق اچھی جگہ تے ہون دے نال وہ تسی آکھو گے بھاویں ایکو کھیت چ انہاں دی مٹی لے گی, ایکو جگہ تو ایکو زمین تو انہاں دی مٹی لے گی, ایکو جگہ تے انہاں دے جناب وہ اٹاں تیار کیتیاں گئیاں نے, ایکو جگہ تے ایکو ٹرالی تے جناب وہ آئیاں نے. لیکن چونکہ کچھ اٹاں دے وچوں مسجد چ لگ گئیاں, باقی ساڈے گھر لگ گئیاں, تو ساڈے گھر والیاں اٹاں نالوں وہ اٹاں چنگیاں نے جڑیاں اٹاں مسجد دے اندر لگیاں نے. کیوں؟ انہاں دی نسبت چنگی جگہ تے ہو گئی ہے. میں ایک اور مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, توجہ کرنا. تسی کپڑے کا تھان لے کے کپڑا بڑا چنگا سی لے آئے, اپنا ایک سوٹ سوا لیا, ماں جی گھر بیٹھے, ماں نے سوچا یار کپڑا تے, ماں جی نے کہا پتر کپڑا تے بڑا سوہنا ہے, کتوں لیا جی فلانی جگہ تو لگا, چل کوئی نہیں. ماں جی نے کی کیتا, وچوں ایک گز کپڑا کٹیا, قرآن پاک دا غلاف سیتا بڑا سوہنا بڑا کر کے, وہ غلاف قرآن پاک تے چڑھ چھڈیا. ایکو شیخ دی دکان تو آیا, ایکو میل چ بنیا, ایکو فیکٹری تیار ہویا, ایکو دکان تو ایکو تھان نالوں کپڑا لتا ہے. لیکن جڑا تسی سوٹ پایا ہے انہوں تسی دوسرے دن چک کے مشین چ مار دے ہو, تے جڑا قرآن نال لگ گیا ہے وہ بھی کپڑا آیا کٹھا ہی ہے, ایکو تھان نالوں لتا ہے, انہوں بغیر وضو تو ہاتھ نہیں لاندے. کیوں؟ یہ نسبت ہوں اچھی ہو گئی ہے, یہ نسبت اچھی ہو گئی ہے. میرے دوستاں تے بزرگاں توجہ کرنا, ایو بات اللہ بھی سانوں فرماندا ہے, رب کولوں نہیں ڈرنا, نسبت بھی اپنی اچھی رکھیا جے, چنگیاں دے نال لگ جایا جے, بریاں دوستیاں نہ اپنایا جے, چنگیاں چنگیاں دوستیاں رکھیا جے, اللہ دے نیک بندیاں نال دوستی لایا جے, سچے بندے رب نال پیار کرن والے, رب دے رسول دی محبت سکھان والے, انہاں نال پیار رکھیا جے. پھر ہوئے گا کی آ میرے دوستاں تے بزرگاں میں دستا ہوئے گا کی یار سمندر دے تے ایک خاص موسم دے اندر بارش آندی ہے, وہ بارش دے قطرے سمندر دے پانی دے نال ملدے نے, ایک سپی اپنا منہ تے جا کے کھول لیندی ہے, او سپی منہ کھول دی ہے, بارش دا قطرہ سپی دے منہ دے اندر جاندا ہے, او سپی اپنا منہ بند کر کے سمندر دی تہہ دے اندر ٹر جاندی ہے. یار سالاں سال پئی رہندی ہے, کوئی ہوتا خور انہوں نکالے یا انہوں طوفان بار چھٹے, جدوں سپی نو کھولیا جاندا ہے, توڑیا جاندا ہے, انہوں دے اندر بارش دا بے قیمت قطرہ نہیں, لکھاں دا در شہوار ہوندا ہے. اسی طرح دنیا تے رہندیاں ہویا اپنے دل نو ایک سپی دی طرح کھول کے رکھ, رب دے پیاریاں دی محبت اس دل دے اندر آ جائے, پھر اس دل دے اندر اس پیاریاں دی محبت دی وجہ تو, انہاں دی نسبت دی وجہ تو اللہ دا بھی پیار آئے گا, اللہ تعالیٰ دے محبوب دی بھی محبت آئے گی. اور جب دنیا تو جائے گا فرشتے ویکھن گے وہ ساڈے واسطے کی لے کے آئے, تے قسم پیدا کرن والے دی تیرا دل تے رونق نہیں, بلکہ رب دی محبت اور
رب دے رسول دی محبت دے خزانیاں نال بھریا ہوئے گا. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ویکھو نا، جنہوں نے ویکھو تو پھر دل نال دھیان کرو نا، تو دل دی ہر دھڑکن اللہ دا ذکر کر رہی ہوتی، دل دی ہر دھڑکن اللہ دا ذکر کر رہی ہوتی. ساڈے کوٹلی والے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی انہاں شخصیات دے وچوں سن جنہاں دے چہرے دی زیارت کیتے، اسی ویلے دل وال توجہ کرو نا، تو دل بھی اللہ دا ذکر کر رہا ہوندا سی، دل بھی اللہ دا ذکر کردا. تے انہاں لوکاں دا مشن اور طریقہ کی ہے، آپ اکو گل اکو فریاد اللہ دی بارگاہ وچ یہی کرتے ہوندے سن، اسم اپنے دا شوق الہی ہر دم دیوی مینوں وقت نہ دے شوق اندر یاد کراں میں تینوں کہ جدوں میرا آخری وقت بھی آوے، نزا دا وقت آوے، ادوں میں کسی ہور نوں نہ یاد کردا ہواں، ادوں بھی ربا تینوں ہی یاد کردا ہواں. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، توجہ کرنا. نبی مکرم شفیع معظم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبت اور آپ دی وجہ تو، آپ دے پیار دی وجہ تو جڑا سی کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، ایک کلمہ شریف کی ایک روشنی رکھتا ہے. ساڈے فیصل آباد کا ایک ڈاکٹر ہے، انہیں ایک ریسرچ کی، انہیں نا مختلف جگہ تے نا فصل اگائی، مختلف جگہ تے، تھوڑی تھوڑی جگہ تے نا انہیں کلم اگائی تھوڑی تھوڑی جگہ تے. لیکن جویں وہ لوگ باہر آئے نا، انہیں ہوں تجربہ پتہ کی کیتا، انہیں ایک پاسے جا کے نا جی کچھ حصہ لگ سی، پھر لگ اتنے جا کے نا وہ غصے کے نال بولن لگ پیا، تمہیں مسئلہ کی ہے، تھی اگتے کیوں نہیں چھیتی ہے، ایڈی گندی جناب فصل ہے، ہونی نہیں دے گی، غصے نال اتنے بولنا شروع کر. دوسرے پاسے ہے ماشاء اللہ ہے، ایڈی سونی فصل اگن دی ہے، کتنے سونے ہرے ہرے پتے باہر آ گئے جی، کیا بات ہے جی. تیسری جگہ تے انہیں تعریف کوئی نہیں کی، اللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر چڑی، سورۃ رحمان پڑھنی شروع کر دی. کچھ وقت گزریا نا، اس ڈاکٹر کی تحقیق ہے کہ یوٹیوب پہ موجود ہے، ریسرچ دیکھ لینا، اسے دیکھ لینا. انہیں جناب آخیا کہ یہ پتے، یہ درخت، یہ بوٹے، یہ بھی ساڈیاں آوازاں محسوس کرتے ہیں، یہ بھی ساڈیاں آوازاں محسوس کرتے ہیں اور اثرات ساڈیاں گلاں دا یہ بھی لیندے نے. پہلے تو جنہوں نے غصے نال ویکھدا رہا تو غصے نال بلاندہ رہا نا، ایک تجربے کے طور پہ وہ فصل بالکل سڑی سکی، تو جنہوں جناب پیاریاں پیاریاں گلاں کرتا رہا وہ تھوڑی جی ہری، جتنے اللہ کا قرآن پڑھتا رہا وہ سارے نالوں تروتازہ، سارے نالوں سونی. اور ایک انگریز نے اس بات پہ تحقیق کی تھی، انہیں 2 پانی کے گلاس دے ایک جگہ پہ انہیں پانی پڑیا، ایک پانی کے گلاس کے اندر منہ پا کے کہنے لگا کتنا گندا پانی ہے، اتنے انہیں ڈھک دیتا اس پانی کو. تو دوسری جگہ تے دوسرے گلاس نال منہ پا کے کہنے لگا کتنا مزیدار اور میٹھا اور اچھا پانی ہے، وہ بھی ڈھک دیتا. ہفتے بعد دیکھا دونوں پانیاں دا کلر بھی چینج ہے اور انہاں دا ذائقہ بھی بدلیا ہوا ہے. جہے والے آخیا سی کہ برا ہے، پھر وہ دے اندر بھی ذائقے بھی عجیب سے آ گئے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، یہ چیزاں انہاں چیزوں کو محسوس کردیاں نے کہ ساڈا دل بھی ایک برتن کی طرح ہے. اس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو گے، دل روشن ہوئے گا. لیکن خدا نہ کرے خدا تو غافل رہو گے، یہ دل پھر اندھیریاں دے اندر ڈوبتا جائے گا، یہ دل اندھیریاں دے اندر ڈوبتا جائے گا. قبر چ جدو سوال ہوئے گا سارے واسطے کی لے کے آیا ہے، اتنے تو روشن دل ہی چلنا ہے، اتنے تو روشن دل ہی چلنا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں ایک جگہ سفر کر رہا سی تے میں رستے کے اندر نیند آ گئی تے میں ایک قبرستان سے قبرستان کے قریب مسجد اس مسجد کے اندر نا میں نماز عشاء کی پڑھی تے تھکیا ہوا سا. اتنے میں امام صاحب نے کہا جی اجازت ہو میں اتنے آرام کرنا چاہنا. انہوں نے میرے واسطے کھانے کا بھی اہتمام کیا، بستر بھی لگا دیتا. میں دل سے سوچیا چلو
سونا تو ہے ہی ہے، اپنے واسطے بھی کچھ پڑھنا ہے، چلو جڑے دفن نہیں نہ واسطے بھی پڑھ لو. میں انہوں واسطے نہ سورت ملک شریف پڑھ کے نہ انہوں نے ثواب پہنچا کے دعا مانگی، اللہ یہ ثواب انہاں قبرستان والے جڑے مردے نے انہوں نے پہنچا دے. تے میں سو گیا، فرماندے نے میں ستا تے ویکھیا کہ قبراں جڑیاں نا اس قبرستان دیاں چمک رہی ہیں، چمک رہی، روشنی ہے انہاں قبراں دے اندر. لیکن ایک قبر اتنی روشن سی کہ میں اس روشنی کو پار نہیں سی دیکھ سکتا. روشنی کی تھوڑیاں ہوئی ہیں، چھوٹی جی لائٹ لگی ہوگی نا انہوں بندہ ویکھ لیندا ہے، لیکن جے وہ جناب وہ 500 واٹ کا راڑ لگا ہوگی تو اتنے تو ویکھنا مشکل ہو جاتا ہے. LED لائٹاں اتنی تیز ہوندیاں نے، کئی باری گڈی تے رات میں سفر کرتے ہیں نا تو سانوں ہی نہیں دستا کئی باری کہ یار نے کی مصیبت جی اگوں چلا لیے. تو میرے دوست جہی بات میں سمجھانا چاہتا، کئی لائٹاں اتنی تیز ہوندیاں، روشنی اتنی تیز ہوتی ہے بندہ پار نہیں دیکھ سکتا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کی روشنی اتنی تیز روشنی کہ میں اس کو پار نہیں سی دیکھ سکتا. لیکن مینوں تجسس سی کہ ہے کی چیز آخر جب میں ویکھدا رہا اللہ نے پھر پردے اٹھا دیتے، میری ملاقات اس قبر والے نال ہو گئی، اس قبر والے نال میری ملاقات ہو گئی. میں انہوں آخیا کہ لوگوں دیا قبراں چمک رہی ہیں، یہ روشنی کس چیز کی نکل رہی ہے؟ کہنے لگا حضرت جی جڑا نبی پاک دے پیار دے اندر آ کے جڑا کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہوئے سن نا، یہ کلمہ شریف دی چمک دی وجہ تو سارے دل روشن نے، دلوں کی روشنی جہی وہ قبروں تو باہر چھن کے آ رہی ہے، قبروں تو باہر آ رہی ہے. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، اج تے سانو قدر کوئی نہیں نا، اج تے سانو قدر کوئی نہیں. اج تے اسی حالات انج دے پیدا کر دیتے ہیں کہ سانو وکھاؤن واسطے کہ اسی مسلمان اپنا شناختی کارڈ وکھانا پیندا ہے کہ جو کم وہ غیر مسلم کر رہے ہیں وہ جے کم اسی کر رہے ہیں. کافر اور مسلمان کے اندر فرق ہے کہ نماز دا سی اسی وہ بھی فرق مٹا چھڈے. اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے. میرے دوست کوئی پتہ نہیں کہڑے لے دنیا تو ٹر جائے. خدا دی قسم کئی مرتبہ جناب یہ چیزاں سامنے آئی ہیں. وہ جی بندہ چنگا بھلا ستا سے اٹھے ہی نہیں، اجے ٹریا جانا ڈگ پیا سا ہی نہیں آیا دوجا. کتنے ایسے جناب واقعات سارے سامنے نے، سانو اپنی موت کا فکر ہی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان سن. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت اللہ دن لائے گا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ پیش کیتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ایک رجسٹر پکڑائے گا. فرمایا پڑھے کی ہے؟ رب العالمین میرے گناہ نے بندہ کمنا شروع کر دے گا. بندے دے گناہ ایک رجسٹر آئے گا جناب میزان کے، دوسرا آئے گا میزان کے، تیسرا آئے گا میزان کے. وہ رجسٹر اتنے زیادہ کہ میزان بھر گیا، میزان کا ترازو بھر گیا، ایک پلڑا بھر گیا گناہاں دے نال. گناہ اتنے زیادہ کہ اتنا بھاری ہو گیا بندہ ہن اتنے کم دے گا تے پسینے پسینے. نبی پاک علیہ السلام نے دوسرے پاسے نیکیاں والے پاسے اللہ تبارک و تعالیٰ والوں ایک چٹ رکھی جائے گی، ایک چٹ رکھی جائے گی. مطلب ایک ہوتا ہے نا بڑا رجسٹر، ایک ہوتا چھوٹا جا کاغذ، وہ رکھا جائے گا. وہ وزن اتنا ہوئے گا حدیث پاک سے اچھل کے گناہ نیچے گرن گے، اچھل کے. چیز اچھل دی قدم ہے. تسی ترازو پکڑیا ہے نا، تکڑی کھڑی ہے نا، ادھر تسی جناب چیز رکھی ہے کوئی، ادھر تسی نال ہی کوئی چیز ایسے رکھو گے نا، جو وہ چیز بھاری ہے نا تو وہ آرام نہ لگتی ہو جائے. لیکن جو چیز اتنی وزنی ہے، ادھر چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے، ادھر چیز بہت زیادہ وزنی تسی یکدم رکھتی ہے جناب پلڑا انج جا بچے گا تو چیز اچھل کے تھلے ڈگ پے گی. وہ ایک کاغذ چھوٹا جہا ویکھن نوں، لیکن وہ وزن اتنا ہوتا ہوئے گا کہ اچھل کے سارا کچھ تھلے ڈگ جائے گا. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، وہ بندہ سرکار فرماندے نے اللہ کی بارگاہ عرض کرے گا مالکا میں تے بڑا ڈریا تھا کہ میرا تو ہن کھاتا ہی کوئی نہیں، حالات ہی نہیں اتنے بچن دے. رب العالمین کہ میری کیڑی نیکی ہے؟ اللہ اس وقت انہوں فرمائے گا جڑا تو محبت نال کلمہ شریف پڑھیا سی نا یہ وہ وزن ہے، جڑا تو کلمہ شریف پڑھیا سی وہ وزن ہے. لیکن میرے دوست اس کلمے نو شیطان کو بچانا بھی ہے کہ کوئی نہیں، اس کلمے کے نور نو نال بھی لے جانا ہے کہ کوئی نہیں. وہ تا ہی بچ سکتا ہے جس نے اپنی روح نو طاقت دیتی. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے وہ بندے نے مینوں دسیا، کہنے لگا کہ جڑا سی کلمہ پڑھتے سی کہ قبراں دے اندر وہ ساڈے دلاں چوں روشنی نکل رہی. آپ نے فرمایا کہ یہ تو لوگ کلمہ پڑھتے سن، تیری قبر کے اندر اتنی روشنی ہے کہ دوسرے والوں ہٹ کے اتنی روشنی کہ میرے اندر تک ویکھن واسطے مینوں بڑی مشکل ہوئی. کہنے لگا جی سارے کی قبر چ سرکار تشریف لے آئے، پر جب میری قبر چ آئے نا تو مینوں ویکھ کے مسکرا پے.
وہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے تو کچھ اور ہی بات ہوتی. بس سرکار نے مسکران کی وجہ تو جڑی روشنی پیدا ہوئی نا، وہ روشنی آج تک میری قبر کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا تیرے تے ایڈا کرم کیوں ہویا؟ کہنے لگا میں حضور دی ذات تے درود پاک پڑھتا رہتا سا، میں حضور دی ذات تے درود پاک پڑھتا رہتا سا. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اللہ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے لگ جاؤ. مصطفیٰ علیہ السلام تو سچا کوئی نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام تو اچھا کوئی نہیں. تو سرکار نے اپنی نسبت مضبوط کر لو. کہ مضبوط نسبت کیویں ہوئے گی؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے طریقے تے عمل کرنا شروع کر دو. سرکار دی ذات تے درود پاک پڑھو، مصطفیٰ علیہ السلام دی محبت دل دے اندر پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالی مینوں تانوں سارے نوں سونے نبی پاک علیہ السلام دی سچی محبت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام دے دین مدین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.